الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 36 میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ جب سے اللہ عز و جل نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے اس نے مہینوں کی تعداد 12 مقرر کر دی ہے اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ترتیب کے اعتبار سے 3 مہینے مسلسل آتے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، جبکہ چوتھا مہینہ جو ہے وہ الگ ہے جو کہ رجب ہے۔ ان کی حرمت کا مطلب یہ ہے کہ ان مہینوں میں اللہ عز و جل نے لڑائی جھگڑا اور قتال جو ہے اس کو خاص طور سے منع کر دیا تھا۔ ان مہینوں کی حرمت کا خیال جہاں مسلمان رکھتے تھے وہاں غیر مسلمین، کفار اور مشرکین جو ہیں وہ بھی عام طور سے ان کی حرمت کا پاس رکھتے تھے، لحاظ رکھتے تھے، اگرچہ وہ ان کی ترتیب میں کچھ تغیر و تبدل کرتے تھے لیکن عام طور سے ان مہینوں کی حرمت کا وہ خیال رکھتے تھے۔ محرم کا مہینہ ہجرت اور حرمت کے اعتبار سے سب سے پہلا مہینہ ہے، جس میں عمومی طور پر روزہ رکھنے کی جہاں فضیلت ہے وہیں اس کی عظمت اور قدر و منزلت بڑھانے کے لیے اسے اللہ تعالیٰ کا مہینہ قرار دیا گیا ہے، بلکہ خصوصی طور پر محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھنا گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ثابت ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہود کو عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ جب وجہ دریافت فرمائی تو جواب ملا کہ یہ عظیم الشان اور بہت اچھا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی۔ فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہوئے اس دن روزہ رکھتے اور ہم بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام پر تم سے زیادہ میرا حق بنتا ہے، لہذا اس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور اس دن کے روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا۔ امام ابن عبد البر رحمہ اللہ نے اس بات پر تمام امت کا اجماع نقل کیا ہے کہ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنا مستحب عمل ہے۔ اگر کوئی شخص صرف عاشورہ یعنی کہ 10 محرم کے دن کا روزہ رکھے تو گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف ہوں گے، لہذا صرف اس دن روزہ رکھنا بھی جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ 9 اور 10 محرم کا بھی روزہ رکھا جائے، کیونکہ اس عمل میں یہود کی خلاف ورزی ہو جائے گی اور ان کی مخالفت ہو جائے گی جو کہ شریعت اسلامیہ میں مطلوب ہے۔ تو معلوم ہوا کہ دین اسلام میں ماہ محرم کی اہمیت صرف روزہ رکھنے کے اعتبار سے ہے اور خصوصاً عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنا، لیکن عاشورہ کے دن خاص طور پر اہل و عیال پر خرچ کرنا، غسل کرنا، سرما لگانا اور شربت تقسیم کرنا، سبیلیں لگانا دودھ کی وغیرہ وغیرہ سنت اور سلف امت سے اس طرح کا کوئی عمل ثابت نہیں ہے۔ بعین ہی عاشورہ کے دن نوح علیہ السلام کی کشتی کا جودی پہاڑ پر رکنا، ابراہیم علیہ السلام کی آگ جو ہے اس کا ٹھنڈا ہونا، یونس علیہ السلام کی قوم سے عذاب اٹھا لینا، یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالنا، یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹ آنا، ایوب علیہ السلام کو شفا ملنا اور موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں پر غالب آ جانا وغیرہ وغیرہ، اور اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ مستند اور معتبر روایات سے ثابت نہیں ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ محرم الحرام کا جو مہینہ ہے اس میں ہم سنت کے مطابق روزہ رکھیں اور 9-10 کا روزہ رکھ لیں، 10-11 کا روزہ رکھ لیں یا صرف 10 محرم کا روزہ رکھ لیں، اور اسی طرح جو باقی عام دن ہیں ان میں بھی روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ لیکن باقی جو اعمال ہیں جو لوگ کرتے ہیں، کچھ لوگ کالے کپڑے پہن لینا اور جو ہے وہ سینہ کو بھی کرنا، ماتم کرنا، کوئلوں پہ چلنا اور سبیلیں لگانا اور مرثیے اور پڑھنا، نوحے پڑھنا، ان سب چیزوں کا
سنت کے ساتھ کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسی مہینے میں ہوئی۔ ان کی شہادت کا المناک واقعہ جو ہے وہ اسی مہینے میں پیش آیا، لیکن جیسا کہ اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ شہید جو ہیں ان کو مردہ نہ کہو، وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے ان کی شہادت پر نوحہ کرنا، ماتم کرنا، سینہ کوبی کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سنت کے خلاف ہیں۔ حتیٰ کہ کوئی اس دنیا سے جب چلا جائے، وہ اس کی طبعی موت ہو یا کسی اور وجہ سے اس کی موت ہو، تو اس کے لیے سوگ جو ہے وہ صرف 3 دن ہے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ جو ہے وہ تقریباً 1400 سال پہلے پیش آیا۔ تو اگر ہم اسی طرح ان پہ ماتم کرتے رہیں اور ان پہ ماتم کرنے کو دین سمجھ لیں، تو اسی طرح اور بھی بہت سارے شہید ہیں، تو پھر تو سارا سال ہی جو ہے وہ ماتم ہی ہوتا رہے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق محرم کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھیں، اور عام زندگی میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے اوپر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے اوپر جو ہے وہ زندگی گزاریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔